Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عام طور پر اس مہینے میں ہمارے ملک اور دیگر ممالک میں جہاں اردو بولی جاتی ہے یا اردو نہیں بولی جاتی ہے، کوئی دوسری زبان بولی جاتی ہے، وہاں اس مہینے میں خاص طور پر حضور انور علیہ الصلاۃ کا مبارک ذکر کیا جاتا ہے اور یہ معمول ہے۔ یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے نہ کسی مہینے کی شرط ہے اور نہ کسی دن کی شرط ہے۔ آپ کا ذکر پاک صرف زبان ہی سے نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کے طریقے کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ آپ کی روشنی سے مستفیض ہو کر اپنے دل کو روشن کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو حضور والا بنا دیا۔ یہ صحابہ اکرام کی خصوصیات قرآن میں جو ذکر ہوئی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگ آئے حضور سے بات کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے دیکھا کہ بلال بیٹھے ہوئے ہیں، خباب بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں کہ جو پیسے روپے کے اعتبار سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ غریب غربا کہلاتے تھے۔ ہمارے نزدیک تو وہ تاجداروں کے تاجدار ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، لیکن مالی اعتبار سے وہ مضبوط نہیں تھے۔ ان کو دیکھ کر کے وہ حضور کے پاس جو ملنے کے لیے لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے لیبل کے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے نہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیبل کے نہیں ہیں۔ یہ کافروں نے کہا تھا اس وقت کے، انہوں نے کہا تھا یہ ہمارے لیبل کے نہیں ہیں۔ بس اسی وقت حضور کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کو ہٹا دیں اور دوسرے لوگوں کو ان کے مقابلے پر جو ذرا وجیح ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، ان کو بٹھا دیں۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ کیا فرمایا گیا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ ان کو نہ ہٹائیے گا، ان کو اپنے پاس سے نہ اٹھائیے گا، آپ انہی میں اپنے آپ کو لگائے رہیے، آپ انہی کے ساتھ رہیے اور ان کی پوری نگرانی کرتے رہیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اپنی دونوں آنکھوں کو ان پر سے نہ ہٹائیے گا۔ کیوں؟ یہ لوگ صبح شام یاد کرتے ہیں رب کو، یا یوں کہیے صبح سے لے کے شام تک جتنی نمازیں ہوتی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی ان کے منہ سے نہیں نکلتی، کوئی عمل ان کا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ آپ والے ہیں اور آپ صحابہ والے رہیے، یہ نبی والے، آپ صحابہ والے رہیے۔ یہ تو ہم کو قرآن سے ملتا ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کے مہینے میں جلسہ سیرت النبی کرنا کوئی حرج نہیں۔
لیکن اس کو ربیع الاول کے لیے خاص کرنا اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حضور کا ذکر تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ حضور کا ذکر کبھی عمل سے، کبھی زبان سے، کبھی نماز سے، کبھی قرآن کی تلاوت سے، کبھی سچ بول کر، کبھی غیبت سے پرہیز کر کے، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس پر عمل کرنا حضور کا ذکر ہے۔ اور جو قرآن میں، حدیث میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خاص بات بیان کی جائے یا ایک بات بیان کی جائے، بلکہ ہر اچھی بات حضور کی سیرت ہے۔ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، اس کو اپنانا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں نکاح ہو رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، ایسے ہی شادی ہوتی ہے؟ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کتنی بیوہ عورتوں کی بچیاں ہیں جو بغیر شادی شدہ ہیں۔ اور ہمارے وہاں کے نکاح میں جو کارڈ چھپ رہے ہیں بٹنے کے لیے، وہ کتنی قیمت کے ہیں؟ فوراً آپ یہ کہیں گے ہاں یہ فضول خرچی۔ اللہ کے بندو، اس پر سوچو، اس کو سوچو۔ ربیع الاول کے مہینے میں تم شادی کر رہے ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شادی سادی ہونا چاہیے۔ شادی کے اندر سادگی ہونا چاہیے۔ نکاح نامے اور نکاح کے جو کارڈ چھپ رہے ہیں، ان کارڈوں میں بھی کفایت ہونا چاہیے، اور یہ پیسہ بچا کر کے کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرنے کے لیے جو لاکھ کروڑ روپیہ برباد کیا جاتا ہے روشنی میں، اس سے اجتناب برتنا چاہیے کہ کسی غریب کا کام بن جائے، کوئی اسکول کھل جائے، کوئی مدرسہ قائم ہو جائے، یا غریب لڑکیوں کی شادی کا کوئی نظم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ربیع الاول کی مناسبت سے جان بوجھ کر کے یہ چند اصلاحی اور تبلیغی باتیں زبان سے نکالی ہیں، صرف اس لیے کہ ربیع الاول میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اس وقت آپ کو زحمت یہ دینا تھی اور بتانا تھا کہ اس سال بھی ربیع الاول کے مہینے پر ویسے ہی رہے گا جیسا پارسال رہا۔ گزشتہ سال بھی اجازت مل سکتی تھی اور ملی ہوئی تھی اجازت، کاہے کی جلسہ سیرت النبی کی، مگر پابندیوں کے ساتھ۔ اسی طرح اس سال بھی اجازت ہے مگر پابندیوں کے ساتھ۔ پابندی کون سی؟ وہ پابندیاں جو کرونا کے سلسلے میں متعین ہیں پہلے سے، مثلا ماسک لگانا، مثلا آدمیوں کا زیادہ اکٹھا نہ ہونا، یہ تمام باتیں۔ تیسری بات یہ عرض کرنا تھی کہ مدح صحابہ کا جلوس اہم شرائط کے ساتھ، اہم ہدایات کے ساتھ، بڑی مشکل سے یہ جلوس برآمد ہوا۔ لکھنؤ میں یہ جلوس جو ہم کو اور آپ کو نصیب ہوا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے والے، اس کے لیے کوشش کرنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اس کے لیے آگے بڑھ کر کے میدان لینے والے اور عدالت میں گواہی دینے والے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ، اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے والے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی ہیں۔ ان حضرات نے بہت سمجھ بوجھ کر لکھنؤ میں جلوس مدح صحابہ کے لیے مساعی کی، اور جیلوں میں گئے اور صعوبتیں برداشت کی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سن 1998 میں اس جلوس کی ہم کو عام اجازت نصیب ہوئی۔ اور میں نے اس وقت بھی لکھا تھا اور کہا تھا، اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ سال گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ میں نے دیکھا کہ کرونا کی وجہ سے یہ جلوس کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس سال بھی ایسے ہی ہوا، اس سال بھی ایسے ہی ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معاہدہ ہمارا ہوا تھا اس میں ایک تو سنی ہیں، دوسرے شیعہ ہیں، تیسرے سرکار یعنی انتظامیہ اور پولیس ہے۔ ان تینوں کے مابین یہ معاہدہ ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کو سنی اپنا جلوس نکالیں گے، اور سنی اس جلوس کا جو بھی نام رکھ لیں وہ سرکار کو اور شیعوں کو منظور ہوگا۔ سنیوں نے اسی وقت اسی نشست میں، وہ حضرات زندہ نہیں ہیں، اتفاق سے
میں موجود ہوں میرے سامنے، اور میری بحث پر 19 دن میں نے بحث کی تھی، اس بحث کے اوپر یہ جلوس ملا، لہٰذا میں نے پابندی کی۔ میں نے کہا کہ عورتیں شریک نہیں ہوں گی جلوس میں، جو کھڑی ہوتی ہیں عورتیں، مجھے سخت اختلاف ہے، اگر اپنے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں، ورنہ جلوس میں عورتیں شریک نہیں ہوں گی۔ میں نے لکھ کر کے ہر ایک انجمن کو دیا، عام طریقے میں مشہور کیا کہ جلوس میں شریک ہونے والے نماز ضرور ادا کریں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جلوس رکتا ہو رک جائے لیکن نماز ترک نہ ہو۔ اسی طریقے سے میں نے یہ بھی ہدایت کی کہ جلوس کے اوپر جھنڈے پر کوئی ہار نہیں ڈالا جائے گا، جھنڈے کو چوما نہیں جائے گا۔ ہم صحابہ اکرام کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کو اس لیے ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ شامل نہیں کیا جاتا۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن الجراح، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت الرضوان، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ اکرام کا تذکرہ ہم اعلان نہیں کر سکتے تھے، اور آج بھی ہم کسی اور دن نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان شرائط کی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند نے، مدرسہ شاہی نے اور دیگر تمام بڑے بڑے مدارس نے اس جلوس کے صحیح ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ میرے پاس سارے حوالے موجود ہیں، اس وقت میں اس کو نہیں بتانا چاہتا ہوں، نہ یہ موقع ہے۔ میں تو صرف یہ بتا رہا تھا کہ جلوس مدح صحابہ جس طرح پارسال نہیں نکلا تھا، اس سال بھی میں نے درخواست دی، سال گزشتہ بھی میں نے درخواست دی تھی کہ یہ جلوس شروع دن سے مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے بینر پر نکالا جاتا ہے، جس میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اجازت ہوگی، عام اجازت ہوگی بغیر پابندیوں کے، تو آئندہ سال نکلے گا۔ اس سال بھی جلوس کی اجازت ہے۔ کل اتفاق سے میرے پاس جو اس وقت ہمارے افسران ہیں، جن میں سی او چوک بھی شامل ہیں اور ایس پی سٹی صاحب بھی شامل ہیں، ان لوگوں کا اچانک بالکل ایمرجنسی میں پیغام آیا کہ آپ کو کمشنر صاحب یاد کر رہے ہیں، وہ ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، خیر میں گیا، ان کا جلوس کے سلسلے میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ اجازت نہیں دیں گے، عام طریقے پر کہنے نہیں اجازت تو ہے مگر 50 آدمیوں کی اجازت ہے، اور اسی طرح محافل جو سیرت کے جلسے ہیں، محافل میلاد ہیں، ان تمام کے لیے بھی اجازت محدود تھی اور محدود ہی رہے گی۔ شیعوں کے جلوسوں کے ساتھ بھی وہی عمل ہوا ہے کہ محدود طریقے پر ان کو اجازت دی جا رہی تھی، انہوں نے اس محدود اجازت کو قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم بھی محدود اجازت کو نہیں قبول کریں گے۔ جب اجازت ہوگی تو ہم اپنے جلوس نکالیں گے، مدح صحابہ کا جلوس نکالا جائے گا جس شان و شوکت کے ساتھ اس سے پہلے نکلا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح نکلے گا۔ میں نے کمشنر صاحب سے کہا کہ میں درخواست دے چکا ہوں اور ابھی اس کا جواب نہیں آیا، تو ان کا نہیں، آج ہی شام کو جواب ملے گا۔ چنانچہ وہ جواب آ گیا، میں آپ حضرات کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ وہ جواب جو آیا ہوا ہے، عبدالعظیم جو مجلس تحفظ ناموس صحابہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کے پاس یہ جواب آیا ہے سی او چوک کے ذریعے سے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو کورونا کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے 50 آدمیوں کی اجازت ہے جلوس کی۔ ہم نے کہا ہم اس پر قادر نہیں ہیں کہ ہم 50 آدمیوں کا جلوس لے کے نکلے۔ اگر بالکل پابندی عائد ہو جائے اور صرف 50 آدمیوں، تو ہم ان 50 آدمیوں کو غنیمت جانیں گے، لیکن چونکہ پابندی نہیں ہے، نہ شیعوں کے جلوسوں پر جو منظور ہو چکے ہیں 98 99 کے معاہدے میں، اس پر کوئی پابندی ہے، اور نہ اس پر کوئی پابندی ہے۔ اسی طرح جلسہ سیرت النبی کو کی بھی اجازت ہے ان پابندیوں کے ساتھ جو پابندیاں کرونا کے سلسلے میں عائد ہو چکی ہے۔ یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ جلوس نہیں نکلے گا اور جلوس بند ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جلوس انشاءاللہ جب اجازت ہوگی، چاہے ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہم تو ہر بات میں یہ بات سوچتے ہیں، اور سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ کیا معلوم ہم رہیں یا نہ رہیں، لہٰذا ایسی صورت میں انشاءاللہ جلوس نکلے گا،
اور تمام مسلمان جس طرح شریک ہوتے تھے اسی طرح شریک ہوں گے. انجمنیں جس طرح مدح صحابہ پڑھتی تھیں اسی طرح مدح صحابہ پڑھیں گی. اللہ تعالی ہم کو ہر بری بات سے، ہر برے کام سے، آپ کو، ہم کو، سب کو محفوظ رکھے، اور کرونا جیسی تمام وباؤں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. ہمارا ملک پھلے پھولے، اس میں فرقہ واریت ختم ہو، یکجہتی اور مساوات کا معاملہ، مساوات کا برتاؤ قائم ہو، اور اس طرح ہماری جو پریشانیاں ہیں اللہ پاک ان پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمیں عاجزی اختیار کرنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و چین قائم فرما اور تمام مصیبتوں سے، تمام مکارہ سے ہماری حفاظت فرما. یہ چند باتیں بہت ضروری تھیں جن کو آپ کے سامنے عرض کی، اور یہ تبلیغی الفاظ جو شروع میں کل میں نے کہے ہیں آج، تو یہ اس لیے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، لہذا کچھ سبق مل جائے اور کچھ بات ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget like, share, comments and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.